Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, United States. हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, अफ़गानिस्तान में अब आधी रात जो 29 जून 2026 की आधी रात से बहुत आगे का वक्त है। आधी रात का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया ना तो कभी सोती है, दुनिया अपनी एंटायरिटी में जिसे हम दुनिया कहते हैं, वो ना तो कभी सोती है, ना थकती है, ना रुकती है। दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है और अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, मेरे सामने बहुत कुछ है। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है उस पॉइंट ऑफ व्यू से चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, चंद ऐसे अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से इस चीज़ को नोट कीजिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान की आर्मी के कहने पे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स तो डिसीजन मेकर है नहीं, पाकिस्तान आर्मी के कहने के ऊपर अफगानिस्तान में 3 मुकामात के ऊपर जो फ़ज़ाई हमले किए हैं उसमें बहुत भारी तादाद में लोगों के मर जाने के, जाँ बहक हलाक होने की खबर है। और दुनिया की शायद ही कोई इस वक्त ऐसी पब्लिकेशन अखबार हो जिसकी ये हेडलाइन ना हो और जहाँ पे मर जाने वालों के फिगर न लिखे गए। आपको ये हेडलाइन बीबीसी में भी नज़र आ रही है, आपको ये बीबीसी इंग्लिश में भी नज़र आ रही है, बीबीसी उर्दू में भी नज़र आ रही है, आपको ये हेडलाइन गार्डियन में भी मिल रही है, या आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मिल रही है, या आपको इसराइल के अखबारों में भी मिल रही है, या आपको रॉयटर्स में भी मिल रही है, या आपको एएफपी में भी मिल रही है, या आपको अल जज़ीरा के अंदर भी मिल रही है। अगर ये हेडलाइन आपको इस तरह से नहीं मिल रही है जिस तरह से बाकी सारी दुनिया इसको डिस्क्राइब कर रही है, तो वो आपको पाकिस्तान के अखबारों में नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की अंग्रेज़ी की अखबारों में सिर्फ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन या आईएसपीआर, इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ही का आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमले हो रहे थे दहशतगर्दी के, कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं बलूचिस्तान में, कहीं कराची में, उसके जवाब में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की अफवाज ने हर किस्म के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिसमें पहले क्लेम किया गया था कि 29 लोग जो हैं हमने मार डाले हैं और हमारे पास ऐसी ज़बरदस्त साइंटिफिक एआई ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे पास वेपन थे जिन्होंने चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के जो दहशतगर्द थे, जो खवारिज थे, जो फितना हिंदुस्तान थे, हमने उन्हें मार डाला। लेकिन दुनिया के जो अखबारात हैं, वो बीबीसी हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या इसराइल का अखबार हो या अल जज़ीरा हो या रॉयटर्स हो या एएफपी हो, वहाँ पे इस किस्म की किसी इंटेलिजेंस ड्रिवन वेपन का जिक्र नहीं है जिसके ऊपर रिलाय कर रही है पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की एयरफोर्स। वहाँ से ये पता चल रहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि 36 लोग मर गए हैं, वो सारे के सारे सिविलियन हैं, वो उनकी लाशें, उनका जनाजा भी हो गया है, उसकी तमाम तफ़सीलात जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से हुकूमत, वहाँ के रिपोर्टर, आई विटनेस अकाउंट्स जो लोगों ने देखा कि सारी तबाही को, वो शेयर कर रहे हैं बीबीसी के साथ भी, रॉयटर्स के साथ भी, एएफपी के साथ भी, दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ भी, यूनाइटेड नेशन के साथ भी, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में एलियन पैलियर ने, जो पाकिस्तान बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने इसके हवाले से एक बहुत डिटेल रिपोर्ट लिखी है, बिल्कुल न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखी है। पाकिस्तानियों को अमूमन ये शक रहता है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं। मुझे तो शक है कि जितना ये सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के रजीम को, शायद कोई और नहीं करता। जितनी भी अमेरिकन पब्लिकेशंस हैं वो सारी की सारी मैंने देखा है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है इससे इंतहाई सिंपैथेटिक हैं। कोई अल्फाज, कोई टर्म भी इस्तेमाल ऐसी नहीं की जाती जिससे कि आप ये कह सकें कि इनके बारे में किसी किस्म का तासुब पाया जाता है या इनके बारे में कोई नेगेटिव जज्बात उभारने की कोशिश की जाती है। बल्कि बाकी जो पब्लिकेशंस हैं दुनिया की, उनमें ऐसी ज़्यादा आपको तफ़सीलात मिलती हैं जिससे आपको पढ़ के ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता है। मैं इसके कुछ फैक्ट्स मज़ीद आपसे ये शेयर कर लूँ कि मेरा ख़्याल है मैंने ज़िक्र किया या नहीं किया कि 3 जगहों को टारगेट किया गया, पख्तीता, पख्तिया और कुनर, और एयरफोर्स को इसमें इस्तेमाल किया गया। ये हमें बताया गया कि ऐसे मैजिकल वेपन्स हमारे पास जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी कोई एविडेंस नहीं मिल रही कि इन्होंने दहशतगर्द मारे हैं, और अब हकीकत इसकी क्या है? हकीकत यह है कि वैसे तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने दावा ये किया था कि हम पे चूँकि बहुत से हमले हुए हैं तो उसके जवाब में हमने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ये सारा जो ज़राए अबलाग हैं दुनिया के, वो यही लिख रहे हैं कि कराची में जो गुलिस्तान जौहर के अंदर रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ है, ये उस पे रिएक्ट किया है। लेकिन अगर उस पे आपने रिएक्ट किया है, मतलब उधर हमला हुआ, उधर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, आप उसको कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, ये तो फिर आपके पास आप ये कह रहे हैं, मतलब इन अदर वर्ड्स आप क्या कह रहे हैं? आप ज़रा गौर करें इस चीज़ पे। ये पाकिस्तानी ज़हन जो है वो इन चीज़ों को कभी इसकी इसकी डायसेक्शन नहीं करता। चूँकि आपने कभी इसकी डायसेक्शन की नहीं है, इसलिए आपकी ज़िंदगी के मसाइल ना ख़त्म हो रहे हैं, ना आपकी आने वाली मुस्तक़बिल की जो जनरेशंस हैं उनके मसाइल कभी ख़त्म होंगे। अगर आप कराची में होने वाले हमले के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर आपने रिएक्ट कर दिया,
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے کہ کراچی کے رینجرز ہیڈ کوارٹر پہ حملہ جو جن لوگوں نے کیا آپ نے ان عناصر کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کو سارا کچھ ہی پتہ ہے، پھر تو آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے تھی انٹیلیجنس کی کہ کراچی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو ٹی ٹی پی یا جو بھی احرار یا کسی نے حملہ کیا ہے وہ کر ہی نہ سکتے اگر آپ کے پاس اتنی اسپیسیفک انفارمیشن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح بکواس کی جا رہی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، چونکہ یہ حملے روک نہیں پا رہے۔ ان کی اسمپشن یہ تھی کہ ہم افغانستان میں حملے کرتے چلے جائیں گے، افغان طالبان جو ہیں وہ اپنا پریشر، انفلوئنس، اثر و رسوخ استعمال کریں گے ٹی ٹی پی کے اوپر، جس کے نتیجے میں یہ حملے ہمارے رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے کیسے نپٹنا ہے۔ یہ یقینی طور پہ حملے ٹی ٹی پی نہیں کیے ہوں گے، میں کسی قسم کی اور تھیری میں نہیں مان رہا کہ ٹی ٹی پی نے یہ حملے کیے ہوں گے، لیکن ٹی ٹی پی نے اگر کراچی میں آ کے حملہ کیا ہے اور افغانستان کا بارڈر ہمارا کے پی کی سائڈ پہ ہے یا بلوچستان کی سائڈ پہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی دہشت گرد اگر افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے حملے پلان کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تو افغانستان کے بارڈر سے لے کے کراچی تک ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ مری ہوئی ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، مینٹلی ڈیفنکٹ ہیں، کہ وہ اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر جس میں یہ دہشت گرد انٹر کرتے ہیں، اسلحہ کیری کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس پروسیس کے اندر یہ کہیں پر بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، بیکاز انہوں نے ہزاروں لوگ لگائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر پہ کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں جو وائسز آف ریزن ہیں میری طرح کی، ان کو دبانے کے لیے، روکنے کے لیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج لگائی ہوئی ہے، مقدمے بنانے کے لیے، کیسز بنانے کے لیے وکیل رکھے ہوئے ہیں، جج رکھے ہوئے ہیں، اور جو اصل میں ان کا چیلنج ہے، جو اصل میں ان کو کام کرنا چاہیے تھا، اس میں یہ اتنے نکمے ہیں کہ ان سے یہ دہشت گردی کے حملے نہیں رکتے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ادھر حملہ ہوا کراچی میں، ادھر انہوں نے جا کے افغانستان میں 3 جگہیں ٹھوکتی ہیں، اور یہ نفرت کے جو بیج اس وقت یہ بو رہے ہیں، مسلسل یہ سیڈز ڈال رہے ہیں نفرت کے، اس کی فصل تو کسی نے کاٹنی ہے نا۔ اس سٹیج پہ کوئی یہ سوچ ہی نہیں رہا۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو بیچارے ابھی بھی بزرگ ہو گئے ہیں، 1971 میں کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی، ادھر ہم ادھر تم، وہ آج تک اپنے اس مینٹل انرشیا سے آگے نہیں نکل سکے کہ ملک اور قومیں اور ریاستیں کوئی کیک نہیں ہوتے کہ آپ نے ایک جملہ بولا، کچھ کہہ دیا آپ نے تو ملک ٹوٹ گئے۔ آپ نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، یہ بیج آپ بو رہے ہیں، کہیں آپ بلوچستان میں بیج بو چکے ہیں، فاٹا میں بیج بو چکے ہیں، آزاد کشمیر میں بیج بو رہے ہیں، افغانستان کے اندر بیج بو رہے ہیں۔ اس کی فصل تو کوئی آ کے کاٹے گا۔ جب اس کی فصل کاٹنے کا ٹائم آئے گا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس وقت یہ رجیم نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، اس وقت جنرل عاصم منیر نہیں ہوں گے، اس وقت کوئی اور آرمی چیف ہوگا، اس وقت کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، اس وقت کوئی اور پریزیڈنٹ ہوگا، اس وقت لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ پروسیس کر رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے۔ میں نے دنیا کے سارے اخبار دیکھے ہیں اور ان کو پڑھ کے آپ کو پاکستان کی ریاست سے صرف نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے صرف اقوام متحدہ کے جو ریپرٹوائر ہیں افغانستان میں، ان کی آپ اسٹیٹمنٹ اور کنسرن پڑھ لیں۔ بیسک ایشو کیوں ہے؟ کیوں دنیا اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہے؟ دنیا اس لیے ریئیکٹ کر رہی ہے کہ سب کو یہ پتہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس کوئی، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ماڈرن ویپنز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ماڈرن آرمی نہیں ہے۔ ویسے ہی شو مارتے ہیں بیچارے کہ افغان بارڈر پہ جا کے ہم نے حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک آرم ٹو ٹیتھ ملٹری ہے جس کو ٹرین کیا گیا ہے، جس کو کھڑا کیا گیا ہے ہندوستان سے مقابلہ کرنے کے لیے، جو ان سے ہو نہیں رہا ٹھیک طرح سے، اور وہ یہاں جا کے جو ہے حملے کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فتنہ ہندوستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ افغانستان والے بھی ملے ہوئے ہیں، یہ ٹی ٹی پی والے بھی ملے ہوئے ہیں، یہ بی ایل اے والے بھی ملے ہیں، یہ سب ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان کو ظاہر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہاں جا کے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہاں انہوں نے یہ لوگ مار ڈالے ہیں، جس میں میرا خیال ہے کہ 30 تو کم از کم، چونکہ پاکستان کی حکومت خود ہی کہہ رہی ہے 30 کا فگر ہے، افغان طالبان 36 کا فگر کہہ رہے ہیں، تو اتنے لوگ تو انہوں نے مار ڈالے ہیں، اور کئی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں زخمی ہیں۔ جب یہ سٹوری چھپی ہے ابھی ساری دنیا میں، نیو یارک ٹائمز یا بی بی سی میں، تو اس کے ساتھ انہوں نے یاد کروایا ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان اس قسم کے کئی حملے کر چکا ہے گزشتہ 2 برس میں، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں مارچ کا میرا خیال ہے ایک جو حملہ کیا ہے پاکستان ایئر فورس میں، جو انہوں نے غلطی سے کسی کیمیکل پلانٹ کے اوپر یا ڈرگ ایڈکشن سینٹر کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، جس کے بارے میں تمام جگہوں پہ لکھا جا رہا ہے کہ 270 یا 269 لوگ جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے، اور بہت بڑی تعداد میں 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ وہ سب چیزیں وہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن انہوں نے پیدا کی ہے اپنے نکمے پن کی وجہ سے، اپنی سیاسی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے کہا نا کہ کہتے ہی ہیں کہ جناب یہ تو ہندوستان کروا رہا ہے سارا کچھ، تو پھر ہندوستان کے ساتھ ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ہندوستان کے ساتھ ان کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی ویڈیو سے ہوتا ہے۔
جو اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو میں نے بھی اس کے اوپر ایک کامنٹ کیا ہے، لیکن وہ پہلے ویڈیو شیئر کی تھی میجر ریٹائرڈ عادل راجا صاحب نے. بہرحال وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو شیئر کرنے میں کوئی بڑی خطرناک بات ہے. یہ ایک رپورٹر ہے جو ہندوستان کے فارن سیکرٹری وکرم مسری واک کر رہے ہیں، میرا خیال ہے دلی کے اندر اپنے آفس کے باہر کہیں یہ سڑک پہ ایک آفس سے دوسرے آفس میں جا رہے ہیں، جہاں ایک ہندوستانی اخباری رپورٹر ان سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے، یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک ٹریک 1.2 یا ٹریک 2 ڈپلومیسی بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہے، اور اس کی ایک میٹنگ کولمبو میں یہ شری لنکا میں اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں ہونے والی ہے. تو ہندوستان کی حکومت کا اس پہ کیا ریئیکشن اور رد عمل ہے؟ اس میں وکرم مسری جو ہیں، ویسے تو ہی از ویری ویل اسپوکن، بہت کم، حالانکہ ہندوستانی ٹھیک ہے پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن میں نے کم ہی ہندوستانی بھی دیکھے ہیں جو اتنے کمپوز طریقے سے اتنے مدلل طریقے سے جو ہے وہ چیز کا جواب دیتے ہیں. تو ہندوستان کی فارن سیکرٹری وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی یہ نیوز آئٹم دیکھا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے کوئی ٹریک 2، اور یہ شری لنکا میں ہو رہا ہے، کولمبو میں ہو رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہندوستان کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس یا آفیسرز ہیں، یہ پرائیویٹ سٹیزنس ہیں، ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو کوئی انپٹ نہیں دیا ہے، اور یہ ایک خالصتاً پرائیویٹ ایکٹیویٹی ہے، اور اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ. کوئی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا ایشوز ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ سٹیزنز ہیں ہندوستان کے، یہ مل رہے ہیں پاکستانی لوگوں سے، ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ اس کی کسی بھی قسم کی کوئی سگنیفیکنس اور اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھا ہے، اور میں نے پرومس کیا ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل نوٹ جو ہے وہ لکھوں گا اپنے پیٹریون کا جو میرا پیج ہے، جس پہ میں آپ کو بار بار یاد کرواتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری جرنلزم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ میرے پیٹریون کے پیج کو جوائن کریں. اس کا لنک میں ہمیشہ پن کامنٹ میں اوپر دیتا ہوں. میں وہاں پہ بڑی ڈفرینٹ قسم کا انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور بہت میری کوشش ہے کہ وہاں ایک ریٹن انالیسس جو ہے وہ لایا جائے، بیکاز ریٹن انالیسس کی اپنی ایک مارکیٹ ہے، اس کا ذہن کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے. بہرحال میں نے جو چیز آپ کو بتانی ہے کہ چند دن پہلے میں ایک ڈنر میں تھا جہاں واشنگٹن میں بہت سے لوگ اس ڈنر میں تھے. وہاں پر ایک ایسے ریٹائرڈ انڈین ڈپلومیٹ بھی تھے بہت امپورٹنٹ. وہ یہ بتانے لگے کہ اس طرح سے بہت سی ٹریک 2 کے چینلز یا انیشیٹو انڈیا پاکستان کے درمیان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی ان میں سے ایک سے زیادہ ٹریک 2 یا ٹریک 1.5 جو پروسیس چل رہا ہے اس کا وہ انڈین ڈپلومیٹ جن سے میری ملاقات ہوئی ڈنر پہ وہ اس کا حصہ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نوٹ یہ کیا ہے کہ جہاں ہندوستانی جو لوگ آ رہے ہیں سارے کے سارے ٹریک 2 میں، وہ سب اپنی آزادانہ حیثیت میں وہاں پہ آ رہے ہیں، اور ان کا ہندوستانی حکومت سے کوئی انپٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ ہندوستانی حکومت کے بہاف پہ کوئی چیز آفر کر سکتے ہیں یا کوئی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے پیچھے سے، ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. پاکستان کی سائڈ سے جتنے بھی لوگ اس ٹریک 1.5 یا 2 ڈپلومیسی کا حصہ ہیں، وہ سب اتھارٹیٹیو یعنی مینڈیٹ لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جی ایچ کیو کی آواز ہے، اور وہ آ کے باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ پروپوزل لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہماری اس بات پہ مطلب مان جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ یہ ڈیلیوری کروا سکتے ہیں، یوں اس پروسیس کو آگے لے جا سکتے ہیں. یعنی ہندوستانی سائڈ سے جو لوگ ہیں وہ بالکل پرائیویٹ لوگ ہیں، وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، وہ بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کو پیچھے سے ان کی سرکار کا کوئی انپٹ نہیں. لیکن پاکستانی سائڈ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ در حقیقت پاکستانی حکومتوں کو، اور حکومت تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کوئی ہے نہیں، صرف جنرل ہیڈ کوارٹر ہی ہے، تو وہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہی کا میسج لے کر آتے ہیں ٹریک 2 میں، اس ہوپ میں کہ شاید ہندوستان کے ساتھ کوئی بات آگے نکل چلے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو اتنی لمبی میں نے آپ کو کہانی سنائی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے منسٹرز جو بیچارے کرائے کے ٹٹو سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ فوج کے بہاف پہ، اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، دلوائی جا رہی ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے کالم لکھوا دیا گیا احمد بلال صوفی صاحب سے کہ پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو اٹیک دی انڈین ڈیمز، اور یہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے انٹرنیشنل لاء میں بھی ایکٹ آف وار ہے، پاکستان حملہ کر سکتا ہے. اور پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے بہادر پی اے ایف کے پائلٹ جو ہیں وہ F-16 اور JF-17 میں جائیں گے، جس بہادری سے افغانستان میں جاتے ہیں پختیا، پختیتا اور کنر میں حملے کرنے کے لیے، ایسے ہی ہندوستان میں ہم گھس جائیں گے. ہم ایک دن صبح صبح جائیں گے، اعلان کر دیں گے لو جی ہم آ رہے ہیں ڈیم تباہ کرنے کے لیے، ہم ہندوستان کے ڈیم تباہ کر دیں گے، پھر سارا پانی ان کے اندر سے بہہ کے ہماری کی طرف آ جائے گا. اس طرح کا ہم نے ایک ویژن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے کالم شالم بھی ہم لکھوا رہے ہیں. اصل حقیقت کیا پتہ چل رہی ہے؟ اصل حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ
بلی کو خواب میں چھیچڑے یا ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کہنے کی اور وہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، پھدو کھاتے کے لیے وہ ساری سٹوریز نکالی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا پاکستانی رجیمز کی جو اسپیشلائزیشن ہے، سپر اسپیشلائزیشن ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ ترلے منتے کر رہے ہیں ہندوستان کے کہ ہمارے ساتھ ایک نیگوسیشن خدا را کھول لیں، اسی لیے ٹریک 2 میں بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جی ایچ کیو کا مینڈیٹ لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں ان کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ترلے منتے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے دلی سرکار کو کہیں کہ ہم پہ رحم کریں اور ہمارے ساتھ کوئی ڈائلاگ کا پروسیس جو ہے وہ کھول لیں۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ اب دونوں چیزوں کو جوڑ دیں، افغانستان کے ساتھ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ ان کے ہاتھ جوڑے ہوئے منتیں ترلا گروپ ان کا جو ہے وہ آپ ان کی صورتحال دیکھ لیں۔ اب آئیں ایران یو ایس کے اوپر، وہاں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن ہے۔ وہاں پر امریکہ منتیں کر رہا ہے یہ عجیب صورتحال ہے جو میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ امریکہ منتیں کر رہا ہے، مطلب بہت سوچ سمجھ کے میں نے جملہ بولا، اس لیے کہ امریکہ کے آفیشلز کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے ایرانیوں کے ساتھ قطر میں، دوحہ میں، اور اب یہ چیز چھپی ہے امریکن آفیشلز کی طرف سے، نیو یارک ٹائمز میں اور جگہوں میں، روئٹرز میں آپ کو مل جائے گا کہ ایک امریکن ڈیلیگیشن جو ہے اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز دوحہ، اور اس ڈیلیگیشن میں جو مشرق وسطیٰ کے اسپیشل مندوب ہیں، اسٹیو وٹکاف بھی ہیں، اس میں پریزیڈنٹ کے سن ان لا جیرڈ کشنر بھی ہیں، اور وہاں پہ ان کی ایرانیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو ایرانی سائڈ سے کون آ رہا ہے؟ ایرانی سائڈ سے ویسے یہ چیز چھپی ہے کہ ایک ایرانین ٹیکنیکل ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی دوحہ قطر پہنچ رہا ہے، یہ پہنچ چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اسماعیل بقائی جو ان کے فورن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امریکنز کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، امریکن ضرور آ رہے ہوں گے دوحہ میں، لیکن ہماری ان سے کوئی ملاقات اس اسٹیج کے اوپر نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کیوں نہیں کرنی، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے مطلب، ہم نے وجہ کوئی نہیں، ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو پھر ملاقات، وہ ٹیکنیکل ڈیلیگیشن کیا ہے ایران کا؟ وہ ٹیکنیکل ڈیلیگیشن کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ در حقیقت دوحہ میں آ رہے ہیں بیکاز ان کی آپس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک الگ سے ڈسکشن چل رہی ہے دوحہ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ کہ ایز پر دی ایم او یو قطر نے $12 بلین جو ہمارے روک کے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے $6 بلین جو ہیں انہوں نے فائنلائز کرنے ہیں ہمیں دینے کے لیے۔ سو ایرانی اگر بات کرنے کے لیے آ رہا ہے ٹیکنیکل ڈیلیگیشن تو وہ اس سلسلے میں آ رہا ہے، امریکنز کا ساتھ نہیں کر رہا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ اسٹیو وٹکاف اینڈ جیرڈ کشنر اگر دوحہ پہنچ جائیں اور ان سے ایرانی کوئی آئے ہی نہ ملنے کے لیے اور ان سے بات ہو ہی نہ، یا ایران کا فارن منسٹر وہاں پہ نہ ہو، ان کا ڈپٹی فارن منسٹر کاظم غریب آبادی وہاں پہ نہ پہنچے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا تھپڑ ہے امریکہ کی طاقت کے منہ پہ۔ میں نے ابھی کچھ کتابیں ایسی اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں جس میں میں نے دیکھی کہ امریکہ کے مختلف جو پریزیڈنٹس ہیں، اچھے برے، ان کی میں پروفائلز پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر بہت سے پریزیڈنٹس آئے ہیں گزشتہ 200 برس میں، لیکن جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اوور دی ہیڈ ویو جو ہے میرا، ٹاپ آف دا مائنڈ میرا جو ویو ہے کہ امریکہ کی کنٹمپریری ہسٹری میں کوئی بھی ایسا صدر نہیں آیا جس کی کریڈیبلٹی اتنی مشکوک ہو اور جس کی کہیں بھی بات جو ہے اس میں کوئی وزن نہ ہو، جو کبھی کچھ کہے، جو کبھی کچھ کہے، جو کبھی کچھ کہے اور اس کی کوئی بات پہ ٹرسٹ نہ کر سکتے۔ ایرانینز کی اب ٹوٹل ٹرمپ کے ساتھ یہ سچویشن ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں اور ایرانی جو ہیں وہ بالکل ان کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ایک مذاق بن چکا ہے امریکہ کی طاقت کا اور امریکہ کے صدر کا اسٹیج کے اوپر، اللہ معاف کرے آگے اس کے کیا رزلٹ نکلنے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان میں جو فریم ورک ایگریمنٹ کروایا ہے فرائیڈے کو واشنگٹن میں، اس کے بارے میں امریکن اینالسٹ جو نیو یارک ٹائمز میں لکھ رہے ہیں یا واشنگٹن پوسٹ میں لکھ رہے ہیں یا کہیں اور لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اسرائیلی اینالسٹ جو اسرائیل کے اخباروں میں لکھ رہے ہیں اسپیشلی ہارس میں، وہ سب ایک ہی نقطے پہ متفق ہیں کہ یہ ٹوٹل بکواس ہے، یہ ٹوٹل فیلڈ ایک فریم ورک ہے، اس فریم ورک کے کامیاب ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور وہاں سے نبی بیری اور حزب اللہ اور مختلف لیبنیز جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی اس فریم ورک کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فریم ورک کی امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ لیبنان میں ایک سول وار شروع کر دیں بٹوین دی لیبنیز آرم فورسز اینڈ بٹوین دی حزب اللہ، اور ہم اس فریم ورک کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ مین وائل ابھی تک کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، صرف فوٹیج آئی ہے خوفناک دھماکوں کی اور خوفناک جو دھواں ہے اور آگ ہے جہاں پہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے لیبنان میں جو ہے صادرن لیبنان کے اندر ٹنل سسٹم جو تھا حزب اللہ کا، اسے انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اب اس میں کتنے جو ہیں مارے گئے ہیں، سوری نیچے چلا گیا میرا، اس میں کتنے لوگ جو ہیں حزب اللہ کے فائٹرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیٹ ورک سارا ڈسٹرائے کر دیا۔ اب وہ ابھی یہ سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ اس میں حزب اللہ کے کتنے لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس نے جانے کی کوشش کی آزاد کشمیر، وہاں جا کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی اعتبار سے بڑی مثبت سوچ ہے، جو ایک میچور سوچ ہے، پختہ سوچ ہے۔ یہی ہونا چاہیے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کوہالہ کو کراس کرنا چاہیے، آزاد کشمیر جانا چاہیے، کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ اور
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ उन्हें बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। ख़ान मुज़ाकरात का कोई रिज़ल्ट निकले ना निकले, पाकिस्तान की सियासी जमातों की ये इख़लाक़ी, सियासी, मज़हबी, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कौम के इंटरेस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस स्टेज पे आज़ाद कश्मीर के लोगों के ज़ख्म पे मरहम रखें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि देखें, हम उतने अब कमीने और ज़लील नहीं रहे जितने हम 1960s में थे और 1969 में थे, या 70 में थे, या 71 में थे, जब हमारी फ़ौज और हमारे इदारे जो हैं वो बंगालियों का कत्लेआम कर रहे थे और हम खामोशी से बैठे थे या तालियां मार रहे थे और हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान बच गया है और यही करने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम एहसास बन चुके हैं, हमने माजी से सबक सीखा है, हमें आपके ज़ख्म का, आपके दुख का एहसास है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक्का दुक्का लीडर जो इसके अंदर हैं डेलीगेशन में, और महमूद खान अचकज़ई साहब इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उनके साथ सेनेटर सेनेटर मुस्तफ़ा थे। तो लेकिन इनको रोक दिया गया, पुलिस ने इनको कोहाला पे रोक दिया, इनको आगे क्रॉस नहीं करने दिया, और पुलिस के पास कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। महमूद खान अचकज़ई ने इसी चीज़ पे प्रोटेस्ट किया है कि हमें कोई ऑर्डर दिखा दें, कोई ऑर्डर नहीं थे। अब मैं अब आई डोंट नो कि ये लोग कितनी देर वहाँ बैठे रहेंगे, इन्होंने धरना तो वहाँ दिया हुआ था, उसकी मैंने फुटेज देखी है। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अगर आगे नहीं जाने देते आपको मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, रावला कोट की तरफ, तो कोहाला में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का जो एक सो कॉल्ड बॉर्डर है, वहाँ पे आपको जाके बैठ जाना चाहिए, धरना देना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे फुटेज आनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर कोई ज़िंदा लोग भी हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई ज़मीर भी है, पाकिस्तान के अंदर कोई इंसानी फीलिंग भी पाई जाती है, यहाँ पे कोई एहसास भी पाया जाता है। ये पूरी 25 करोड़ मुर्दा, मरे हुए ज़ॉम्बीज़, लाशें नहीं हैं कि आपके नाम पे हर वक़्त कत्लेआम हो रहा है और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आई डोंट नो कि कुछ करते हैं कि नहीं करते। और जमात इस्लामी ने भी एक आध स्टेटमेंट जो है वो दी है, लेकिन बस स्टेटमेंट्स की हद तक है, किसी ने कुछ नहीं किया। उल्टा चंद दिन पहले आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका सिंबल मिल गया है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए, कैसे उन्हें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर, अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इनकी चीज़ें। अब ये मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि अच्छा हाँ, वो तमाम लोग जो हर वक़्त ज़ेडे भुट्टो करते रहते हैं, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वरना आप इस दुनिया से चले जाएँगे बुज़ुर्ग होके, और आपने जो झूठ जीएचक्यू का बाय किया था अपने दिमाग में, जनरल हेडक्वार्टर्स का, वो आप आगे मल्टीप्लाई भी करते रहे अपनी पूरी ज़िंदगी में, उस झूठ को फैलाते भी रहे। अब आने वाली जनरेशन्स को भी आप वो झूठ दे के चले जाएँगे। बड़ा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि मुल्क, कौम और रियासतें जो हैं, ये केक या पेस्ट्रियाँ नहीं होते कि एक आध हादसे से और स्टेट से ख़त्म हो जाएँ। ये दहाइयों की नफ़रत होती है जिसके नतीजे में सेपरेशन का प्रोसेस होता है, और वो नफ़रतों का बीज ऐसा इन्होंने इस वक्त पाला हुआ है जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट निकलना है। तो आप ज़रा रिफ्लेक्ट करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस पे देखें कि मैं इंक्रीजिंगली ये देख रहा हूँ, मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंक्रीजिंगली मेरे सामने ये कमेंट्स आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, कोई बरतानिया से लिख रहा है, कोई कनाडा से लिख रहा है, कोई अमेरिका से लिख रहा है, कि बावजूद इसके कि वो मेरा ये वीडियो रोज़ देखते हैं, हफ्ते में कई दफ़ा देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने अब ये वीडियो नहीं आती है, उन्हें इसको सर्च करना पड़ता है, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, ऑटोमेटिकली डी नोटिफाई हो जाती है, सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन में नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, मैंने देखे अभी चंद कमेंट्स, हर दफ़ा जब मुझे आपका कोई ऐसा कमेंट मिलता है, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना शहर या मुल्क ज़रूर लिखें कि मैं कनाडा में हूँ, मैं यूएस में हूँ, मैं मिशिगन में हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे हूँ। मैं उसके स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं वो कलेक्शन इकट्ठी करता हूँ, मैंने एक यूट्यूब के सामने दोबारा ये डाटा रखना है। मुझे अंडरस्टैंडिंग है क्लियर कट कि जनवरी के बाद से गूगल, यूट्यूब के ऊपर प्रेशर है, ऊपर से पड़ा हुआ, नीचे वो कुछ नहीं करेंगे। मैं कुछ कर रहा हूँ इस हवाले से, हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन पहले मुझे यूट्यूब की जो बेसिक टीम है उसके सामने ये डेटा रखना है, फिर मुझे इसको किसी और लेवल के ऊपर जाके रेस करना है। तो आप जहाँ जहाँ आपको ये मुश्किल पेश आ रही है, अगर आपको देख रहे हैं, ज़ाहिर है कि बहुत से लोग देख भी सकते हैं, आप देख रहे हैं तो ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नज़र आ रहा है, दैट इज़ यूजलेस, दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्पफुल कमेंट, क्योंकि आपको कासिम और अहमद या समीना कहीं से देख रहे हैं, दैट डजंट मीन कि शमीम भी देख रही है और खान साहब भी देख रहे हैं, वो दरमियान में बहुत से सब्सक्राइबर्स गुम हो गए हैं, उनको अब ये वीडियो नज़र नहीं आती है। तो आपको जहाँ जहाँ इस स्टेज के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है, अपना नाम लिखें, अपना शहर लिखें, अपना मुल्क लिखें, शहर नहीं निकला तो सिर्फ मुल्क लिखें, और बताएं कि किस तरह से आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको नहीं मिल रही, ख़ास करके जो लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब और गूगल कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो उनके हाथ कटे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर अगर ये हो रहा है तो आप मुझे दें ताकि हम इसके हवाले से कुछ कर सकें। और यही वजह है कि ज़रूरी है कि आप मेरा पैट्रियन का पेज ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं हमेशा अपने कमेंट्स में शेयर करता हूँ। थैंक यू।